الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا واہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا، حضرت داؤد نے کہا یا ربی من الذی تقبل صلاتہ، یا اللہ تو کس کی نماز قبول کرتا ہے؟ وَيَنبَغِي لَهُ يَدْخُلَ بَيْتَكَ، اور تیرے گھر میں داخل ہونے کا اہل کون ہے، یعنی مسجد میں کون جا سکتا ہے؟ نماز تو کس کی قبول کرتا ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تعالیٰ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی جناب داؤد کو، فرمایا من تواضع لعظمتی، جو عاجزی کرے میری عظمت کے لیے، وقطع نہاری بذکری، اور سارا دن میرا ذکر کرے، وکف نفسہ عن الشہوات من اجلی، اور میری رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑے، وَأَطْعِمَ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلائے، وَآوَى الْغَرِيبَ، غریب کو ٹھکانہ دے، وَرَحِمَ الْمَصَابَ، اور مصیبت زدہ پر رحم فرمائے، فَلِذَلِكَ الَّذِي يَنبَغِي أَن يَدْخُلَ بَيْتِي، مناسب ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ میرے گھر میں آئے، یعنی مسجد میں جو مرضی آ جائے نہیں، کہا مسجد میں بھی وہی آئے جو ان صفات کا حامل ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت حاتم الاسم فرماتے ہیں ما صلیت قط صلاۃ قط، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی الا رأیت ما آتیت بہ فیہا من سوء الادب، اکثر میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کبھی کوئی نماز نہیں گزری مگر یہ کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ اس میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب کون سا نہیں کیا، یعنی یہ کمی کا کوتاہی کی کا مجھے ادراک ہو جاتا ہے کہ میں نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 رکعتیں رکعتان مع حضور قلب خیر من 1000 رکعت والقلب صاح، یعنی 1000 رکعت سے بہتر ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں، 2 رکعتیں حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، یہ بہتر ہے اس 1000 رکعت کے ساتھ کہ جس میں دل غیر حاضر ہو۔ اور حضرت علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عبداللہ کے بیٹے علی، کہتے ہیں ان کا نام تھا السجاد، کثرت سجود، بہت سجدہ کرتے تھے، بہت یعنی نماز پڑھتے تھے، اور کان یقول، وہ کہا کرتے تھے ان الخضوع فیہ افضل من خضوع فی الرکوع، بے شک خضوع یعنی عاجزی کرنا، حضور قلب کا اظہار کرنا، یہ افضل ہے من الخضوع فی الرکوع، یعنی جھکنے سے زیادہ دل کا جھکنا ضروری ہے، بندہ خود ایسے کھڑا ہوا ہو، جھکا ہوا ہو، لیکن اس کا دل دماغ نماز میں نہ ہو تو کہتے ہیں اس سے بہتر ہے۔ فَلِذَلِكَ كُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ، اور اس لیے کہ میں ایسا کرتا ہوں، اور کہا گیا، آپ سے پوچھا گیا کانا واردہ کل یوم 1000 رکعت، روزانہ وہ 1000 رکعت پڑھتے تھے، کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ چٹائی پر سجدہ کرنے کے بجائے زمین پر، ننگی زمین پر سجدہ کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ زیادہ اللہ کے سامنے خضوع زیادہ ہے، عاجزی زیادہ ہے کہ بندہ زمین پر سجدہ کرے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں لقد ادرک الناس واحدهم اذا دخل المسجد، ہم نے ایسے لوگوں کو پایا ہے، ایسے لوگوں کا دور پایا ہے، ہم نے نہیں پایا، ان کی بات ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے تو ان کی رنگ بدل جاتے اللہ کی ہیبت سے، حتیٰ لا یعی شیء من امور الدنیا، یہاں تک کہ وہ امور دنیا سے کسی شے کو وہ ساتھ نہیں کرتے تھے، وَيَذْهَلُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کو چھوڑ دیتے تھے، بس اللہ کے گھر میں آ کے ہر شے بھول جاتے تھے۔ اور حضرت سید علی الخواص ہمارے شیخ کہتے ہیں من ادرکتہ من الرجال ھذا المقام،
بندوں میں سے جو بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، کان رحمہ اللہ تعالی لا یتجرد ان يدخل المسجد الا تبعا للناس. اللہ اکبر. کہتے ہیں جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس لائق ہے کہ وہ مسجد کے اندر ظاہر باہر کر کے داخل نہ ہو، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ داخل ہو جائے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں من جلس فی المسجد، جو بندہ مسجد میں بیٹھے، فإنما یجالس ربہ، جو بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے. کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، یجلسون فی المسجد حلقاً حدیثہم فی الدنیا. زمانہ آئے گا کہ لوگ ٹولیاں بنا بنا کے مسجد میں بیٹھیں گے اور ان کی باتیں دنیاوی ہوں گی. فلا تجالسوہم، ان کے پاس نہ بیٹھنا. یعنی مسجد میں بیٹھنے والا کس کے ساتھ بیٹھے؟ اللہ کے ساتھ بیٹھے. اللہ اکبر. اور قلت، میں نے کہا، ھذا فی الحدیث المباح فما بالک بمن یجلس فی المسجد یستغیبون فیہ العلماء والصالحین نسأل اللہ العافیۃ. کہتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس شخص کا کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی علماء کی غیبتیں کرے، صالحین کی غیبتیں کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور جان اے میرے بھائی، وَتَخَاشِي عَسَىٰ تَصِيرَ مِنَ الْخَاشِعِينَ، ڈر تاکہ تو ان قریب ڈرنے والوں میں سے ہو جائے. والحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز اور ایسی حضور قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے.